بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے صدق اللہ مولانا العظیم برادران دین و ملت گزشتہ ایک دو نشستوں سے قرآن حکیم نے جو عنوان قائم فرمایا دانا شخص کی علامات قرآن حکیم کسے سمجھدار اور عقل مند قرار دیتا ہے اس کی پہچان قرآن کے الفاظ میں ہم سماعت کر رہے تھے جتنی گفتگو کا حصہ آپ سماعت کر چکے اس کا آخری کلام کچھ ایسا تھا دانا شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی صبر کرنے کی جو خصلت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وہ صبر کرتے ہیں اور صبر بھی اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے کرتے ہیں صبر کیا ہے اس پر گزشتہ سبق میں 3 پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا آفات و مصیبات بندے کی طرف بڑھیں تو بندہ صبر کر لے اور عبادات اللہ نے جو لازم قرار دیں تو انہیں صبر کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہنا جتنی برائیاں اور گناہ ہیں ہمیشہ ان سے صبر کرنا اور بچنا یہ صبر کی 3 قسمیں کہنے کے بعد آج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صبر یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ صبر کیا ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہے کہ صبر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا والا صبر تو کیا یہ بات ہے کہ کوئی صبر ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی اور کوئی صبر ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے کیا یہ مفہوم ہمیں جاننا چاہیے حضرت امام فخر الدین رازی
रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ही है, सब्र की कुछ किस्में ऐसी हैं, बंदा सब्र करता है लेकिन अल्लाह की रज़ामंदी मतलूब नहीं होती बल्कि कुछ और मतलूब होता है। मैं बताता हूँ कि और क्या मतलूब होता है। और सब्र की कुछ किस्में ऐसी हैं कि वो करने के बाद बंदे की मतलूब में अल्लाह की रज़ा भी होती है। तो कुछ सब्र वो है जिसमें अल्लाह की रज़ा बंदा नहीं ढूंढता और कुछ सब्र वो है जिसमें बंदा अल्लाह की रज़ा ढूंढता है। तो पहले ज़रा सबक मुकम्मल कर लीजिए। फरमाया कि वो सब्र जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं होती, ये सब्र करने वाला शख्स तो दाना नहीं होता। दाना तो वो शख्स होगा जो सब्र करे और सब्र भी वो जिसमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो सकती हो, वो सब्र करने वाला अल्लाह के दरबार में दानाई का हक़दार करार पाता है। अब मैं सब्र की कुछ किस्में जिसमें अल्लाह की रज़ा मतलूब नहीं होती, मैं स्टार्ट कहाँ से लूँगा? आपके घरों की ऐसी मिसाल आपके सामने कहूँगा कि जिसको जानने के बाद आपके लिए सब्र की 2, 3, 4 किस्मों का समझना आसान हो जाएगा। क्या आपने घर के किसी थोड़े से बड़े फ़र्द को कभी ये जुमला नहीं बोला है कि वो गिर जाए तो रोने लग जाए, आप उसे समझाने के लिए कहो वो इतना बड़ा हो गया है फिर भी रोता है? ये जुमला क्या कभी आपने नहीं बोला है? इतना बड़ा हो गया है तो फिर भी रोता है। जब ये जुमला उसे कहा जाता है तो वो फ़ौरन खामोश हो जाता है, ये सोचकर कि मैं इतना बड़ा हूँ और फिर भी रो रहा हूँ, ये क्या कहेंगे देखने वाले। ये एक चीज़ है, एक मिसाल है। मैंने समझाने के लिए, अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करने के लिए ये आपके घरों की मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। इतना बड़ा हो करके तो फिर भी तो रो रहा है। वो अगला चुप कर जाता है, हाँ जी मैं तो इतना बड़ा हूँ तो फिर भी रो रहा हूँ। वो आएँ बाएँ करते हुए रोना चुप कर देता है। आइए हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कभी बंदा सब्र इसलिए करता है कि लोग उसकी बेइज्जती करेंगे। लो मौलाना साहब होकर के तो बच्चे के मरने पर रो रहे हैं, हमें सब्र की तलकीनें करते हैं। ख़ुद इतना बड़ा आलिम होकर के फ़लाना रो रहा है, ख़ुद इतना बड़ा दुर्वेश कलंदर हो कर के तो रो रहा है, कितना सियाना बयाना है तो फिर इस मुसीबत के आने पर रो रहा है। बंदा डरता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उसको ऐब लगाया जाएगा, तो वो ऐब से बचने के लिए अपनी बेइज्जती के होने के डर से वो मुसीबत पी जाता है, सब्र कर जाता है। तो राज़ी ने फरमाया कि ये सब्र है, सही है सब्र, लेकिन इस पर अजर तो नहीं है, ये दानाई तो नहीं है। ये कौन सा बंदे ने अल्लाह के लिए किया है, ये तो औरों से बेइज्जती से बचने के लिए किया है। तो ये एक सब्र की किस्म हमें हासिल हो गई जिसमें बंदे के लिए कुछ अजर नहीं है और बंदे के लिए उसमें कुछ भी दानाई का पहलू नहीं है। सब्र की मैं दूसरी किस्म आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये मैं सब्र की ये किस्म समझाने के लिए मैं हदीस शरीफ की कौन सी मिसाल आपके सामने लाऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन एक बहुत ज़्यादा सखावत करने वाला शख्स, उसके बारे में फ़ैसला होगा कि इसे दोज़ख में डाल दिया जाए। वो कहेगा, ऐ अल्लाह मैंने तो बहुत सखावत की थी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने मेरे लिए थोड़ी की थी सखावत, मुझे खुश करने के लिए थोड़ा माल खर्च किया था। तूने तो इसलिए माल खर्च किया था ताकि लोग कहें बड़ा सखी है भाई, बहुत पैसा खर्च करता है भाई। ऐसे ही आलिम की कहानी भी हुजूर ने कही, आलिम को दोज़ख में डाला जाएगा। हुजूर ने वजह बयान की, तूने इल्म इसलिए पढ़ाया ताकि लोग कहें बड़ा आलिम है भाई। तो ये भी एक जुनून होता है कि जो बंदा जो कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि लोग कहें बड़ी बात है भाई। तो इमाम राज़ी ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात बंदा इसलिए सब्र करता है ताकि लोग कहें बड़ा साबिर है भाई, बड़ा इसमें बर्दाश्त का मादा है भाई, ये इतनी इतनी बड़ी मुसीबतों को पी गया है, बड़ी बात है इसकी भाई, सब्र हो गया है। लेकिन इस सब्र में भी अल्लाह की रज़ामंदी नहीं है, ये सब्र भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। अच्छा, एक सब्र की तीसरी किस्म है जिसमें कोई जज़ा नहीं है। आप इरशाद फरमाते हैं कि ये मैं मिसाल कहाँ से कहूँगा,
یہ صبر کی تیسری قسم سمجھانے کے لیے یہ میں مثال میں کہاں سے کہوں گا؟ خاندانوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم یہ باتیں خوب جانتے ہو کہ اگر وہ جسے آپس میں شریکہ کہتے ہو، یا قرآن حکیم بعض اوقات اپنے محاوراتی جملوں کی مدد سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جسے تم شریکہ کہتے ہو، کوئی پریشانی آئے تو اسے ذرا چھپاتے ہو نا، شریکے کو پتہ نہ چل جائے، وگرنہ بے عزتی ہو جائے گی، وگرنہ وہ خوش ہوں گے اور ڈنڈورے پیٹیں گے، ہاں جی اب گرے ہو نا، اب چلا ہے نا پتہ جی۔ تو دشمنوں کو اگر تمہاری پریشانی معلوم ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارا حریف گر گیا ہے۔ اگر یہ بات دنیا والوں کی ہے، وگرنہ میاں صاحب نے تو بڑا عرصہ پہلے سمجھائی تھی یہ بات ہمیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو اگر یہ تو صوفیاء کا کلام ہے، یہ تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آج پریشانی اس پر ہے، کل تیرے اوپر بھی آ سکتی ہے، لیکن میں نے یہ جملہ تو نکال لیا نا بات کو سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات بندہ پریشانی چھپاتا ہے، شریکوں کو پتہ نہ چل جائے، وگرنہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے صبر کے کرنے کی کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ جی اگر میری مصیبت جو مجھ پر آئی ہے اگر شریکوں کو پتہ چل گیا تو وہ تو ڈنڈورا پیٹیں گے، خوشیاں مچائیں گے، تو میں اپنے ان دشمنوں کو، ان شریکوں کو خوش ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ صبر ہو گیا، لیکن مقصود شریکوں کا معاملہ تھا، مقصود اللہ نہیں تھا، یہ صبر بھی ضائع ہو گیا۔ اور صبر کی ایک چوتھی قسم بھی ہے، کافی ساری قسمیں بیان ہوئیں لیکن میں موٹی موٹی جو ہمارے ماحول میں چل رہی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صبر کی ایک چوتھی قسم بھی ہے، میں یہ بھی آپ کے ماحول سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ہاں جی کبھی آپ نے جملہ سنا یہ والا، بولا یا سنا، اور یار چل چھوڑ، جو ہونا تھا سو ہو گیا، آگے کی سوچ، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور گئی ہوئی چیز واپس تھوڑی آتی ہے۔ یعنی صبر کروانے کے لیے یہ تسکین، یہ تسلی دلائی گئی، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ تو مطلوب کیا تھا؟ یہ صبر ہوا، لیکن مطلوب کیا تھا؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب وہ گئی ہوئی چیز واپس تو آ نہیں سکتی، اور چلو یار پھر چپ ہی کرتے ہیں۔ صبر ہو گیا، لیکن مقصود اللہ کی رضامندی نہیں تھی، مقصود یہ کلام نے میرا عنوان بالکل کھول کے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سب سے قریب کون ہے؟ ایک دن حضور نے یہ عنوان اٹھایا، کون ہے جو میرے سب سے قریب ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا جسے دین کی راہوں میں جتنا زیادہ ستایا جائے گا، جو جتنا زیادہ ستایا گیا وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہے صبر کی قسم، جو اللہ کے ہاں محبوب بھی ہے، جو شریعت کا مطلوب بھی ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، جو بندے کی دانائی کا نشان بھی ہوتا ہے۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کمال تو اس کی عقل کا ہے جو صبر کر رہا ہے لیکن اپنے رب کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے صبر کر رہا ہے۔ اس لیے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم تقدیر اچھی ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اگر ہماری تقدیر میں نقصان ہو تو حضور نے ہمیں اس پر بھی ایمان ارشاد فرمایا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، یہ نماز پڑھنے والا بڑا دانا ہے، بات ختم، یہ تو عنوان ہی واضح ہے، اس پر میں کیا گفتگو کروں۔ کئی بار نمازوں کا عنوان آپ سن چکے ہو، یہ نماز پڑھنے والا جس نے نماز قائم کی، یہ بندے کی دانائی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ظاہر موقع بن جائے تو ظاہر میں، اور پوشیدہ موقع بن جائے تو پوشیدہ میں، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے، جسے دوسرے سپارے میں یوں عرض کیا گیا۔ میں آپ کو آج سبق بہت پرانا ہو چکا، وہ 8 سال پہلے کہیں آپ کو بتایا تھا، آج پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب کہیں بھی کسی بھی اچھائی کے موقع پر کوئی 54 روپیہ اور 2 روپے خرچ کرنے کا موقع بن جائے نا، تو رب کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ مومن بندہ تو اللہ کی محبت میں اپنا پیسہ بھی لگا دیتا ہے۔ تو روپیہ دیتے وقت یہ آیت ذرا ذہن میں رکھ لیا کرو، اے میرے رب مجھے پیار ہے نا تجھ سے، تو تیرے پیار کی وجہ سے جو اپنی سب سے مہنگی دولت پیسہ ہے نا، میں وہ بھی تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس سے زکوٰۃ مراد ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہر میں بھی، پوشیدہ میں بھی۔ اچھا، اس سے فطرانہ مراد ہے، وہ فطرانے کی رقم بھی ادا کرتے ہیں، اس سے قربانی مراد ہے۔ الغرض شریعت نے جہاں جہاں مال
خرچ کرنے کا حکم ارشاد کیا تو وہ وہاں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ عنوان بھی چونکہ واضح ہے، جمعۃ المبارک کے خطبوں میں میں زکوٰۃ کے متعلق کافی ساری ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آج مجھے وہ سبق کہنا ہے جس کی خاطر میں نے ان پہلے 2 سبقوں کو کلوز کیا۔ نماز والے سبق پر میں زیادہ نہ بولا، پیسہ خرچ کرنے والے سبق پر میں زیادہ نہ بولا، تو میں وہ سبق کہنا چاہتا ہوں جو تھا ادھر کا، لیکن اس کا ایک حوالہ میں نے سبزی منڈی کے درس قرآن حکیم میں بھی دے دیا۔ فرمایا وہ شخص دانا ہے، کون سا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو اچھائی کے ساتھ برائی کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ سبق بہت جاننا ضروری ہے، جو اچھائی کے ساتھ برائی کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس سبق کے بیان کرنے کے لیے 8 تفسیریں بیان ہوئی ہیں، لیکن ان 8 میں سے جو جاندار قسم کی تفسیریں ہیں، یعنی باقی 6 بھی لوٹ کر ان 2 ہی کی طرف آ جاتی ہیں، وہ 2 تفسیریں بنتی ہیں۔ البتہ ان 8 میں سے ایک ایسی تفسیر ہے جو آج میں پڑھا تو پڑھ کر میں ہکا بکا ہی رہ گیا کہ عمل کرنے والوں کی دنیا میں کیا لوگ یہاں تک بھی پہنچے ہیں۔ حوالہ ہے میرے پاس، حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں ابھی تک ہکا بکا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کم از کم اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہا۔ میں یہ صاف اپنے حق میں فیصلہ کر چکا کہ مجھے یہ مقام نصیب نہیں ہے، جو مقام ابھی تھوڑی دیر کے بعد نمبر 3 پر میں آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا۔ آؤ اس آیت کی تفسیریں ہم سماعت کرنا چاہیں گے۔ وہ شخص دانا ہے جو اچھائی کے ساتھ برائی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تفسیر نمبر 1 کیا ہے؟ تفسیر کا 1 نمبر پہلو دیکھو، آپ کی زندگی میں بہت سارے شخص ہیں جو آپ کو ستا رہے ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف زبان سے زہر اگل رہے ہیں، جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ ہر موقع پر ڈنگ لگانا چاہتے ہیں، وہ ہر موڑ پر اگر کہیں آپ پھنس جاؤ تو وہ آپ کو گرانا ہی چاہتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں۔ اب یہ دیکھو گندا سا کردار ہے، کسی کو گرانا، پچھاڑنا، اس کی بے عزتی کرنا، زبان درازیاں کرنا، اس کی غیبتیں کرنا، اس کی چغلیاں کرنا، یہ گندا رویہ آیا، یہ برا رویہ آیا۔ رب کائنات نے کہا اب جو مقابلے میں دانا ہوگا وہ کیا کرتا ہے؟ کیا ادھر سے گالی آئے تو کیا وہ بھی گالی دے دے گا؟ کیا ادھر سے برائی آئے تو کیا وہ بھی برائی کر لے گا؟ کیا ادھر سے گناہ چلے تو کیا وہ مقابلے میں گناہ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو یہ دانا تو نہیں ہے، یہ تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔ یہ جملہ آپ بھی بولتے ہو، اور یار پھر تجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ جملہ آپ بھی بول دیتے ہو۔ اچھا جی پھر کیا معنی ہوا؟ فرمایا دانا وہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھائی کر دیتا ہے، کوئی اس کے ساتھ بدی کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نیکی کر دیتا ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ حدیث شریف ہمیشہ کی طرح کتنی خوبصورت ہے، وہ مائی جو روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کوڑا اور کرکٹ ڈالا کرتی تھی، کانٹے بکھیرا کرتی تھی۔ ایک دن جب حضور نے پایا کہ وہ کھڑی نہیں ہے یہاں، آج کانٹے نہیں بکھرے، مصطفیٰ جان رحمت نے دروازہ کھٹکا دیا اور اندر سے پتلی پتلی کمزور آواز آئی، کون ہے؟ کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھول کر اندر گئے تو دیکھا وہ بڑھیا آج بیمار ہے اور اس کا کوئی بھی پاس نہیں ہے، اس کا پرسان حال۔ گھڑے سے پانی نکالا، مصطفیٰ جان رحمت نے پلا دیا۔ عورت کی ہوش ذرا ٹھکانے ہوئے تو کہا کون؟ کہا وہی محمد جس کے راہوں میں کانٹے ڈالتی ہو، وہی محمد۔ یہ دیکھو، یہ تصویر میں کہنا چاہتا تھا، وہ کانٹے ڈال رہی ہے اور آج حضور کہتے ہیں وہ آئی نہیں ہے، خیر ہو۔ حضور اندر داخل ہو گئے، تیمارداری کر رہے ہیں، بیمار پرسی کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا مجھ جیسے نالائق کے لیے بھی یہ کہنا کتنا آسان ہے، لیکن یقین جانو ایسا کرنا یہ تو خاص جس پر مصطفیٰ جان رحمت کی نظر ہوگی وہی ایسا کر سکتا ہے نا۔ یہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے دیا جائے، لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، یہ بندہ ہے بڑا دانا۔ میں کہوں گا کیوں دانا نہ ہو کہ یہ کردار مصطفیٰ جان رحمت کا ہے جو سب سے بڑے دانا ہے۔ یہ حضور رحمت عالم کی سیرت پاک کا ایک اونچا پہلو ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو میں نے پہلی تفسیر کا رخ بیان کر دیا کہ برائی تمہارے ساتھ ہوئی یا ہوگی یا ہو رہی ہے ہر بندے کے ساتھ ہے، خاندانی سطح پر، کوئی عالم ہے تو علماء کی سطح پر، کوئی قاری ہے تو قاریوں کی سطح پر۔ وہ ایک بار میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کو عرض کیجیے، میں آپ کی بھی خواہش ہے تو میں بھی چلو
جدھر آپ چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے، ہنسے، کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا بس دل کچھ ذرا ٹوٹ سا گیا ہے، کچھ ایسا 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 میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس دن سبق سمجھانے کے لیے مجھ سے کہنے لگے، میرے بچے تو دنیا کے جس شعبے میں بھی جائے گا نا، یہاں تک کہ اگر تو کتے لڑانے والا کام بھی کرے گا نا تو کتے لڑانے والے تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ تو جدھر جائے گا اس فیلڈ کے بندے دشمنی کرتے ہیں۔ وہ ککڑ لڑانے والوں، کیا ککڑ لڑانے والوں میں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں؟ میرا مرغ جیتنا چاہیے، وہ کہتا ہے میرا جیتنا چاہیے۔ یہ بٹیرے لڑانے والوں سے پوچھو، ان میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی علماء میں ہے، ایسے ہی قاریوں میں ہے، ایسے ہی صوفیوں میں بھی ہے، اور ایسے ہی غلط قسم کے درویشوں میں بھی ہے۔ میں نے کہا کہ ہر انسان، تاجروں میں ایسا ہے، اس کی دکان زیادہ چلتی ہے لہذا کچھ ہو جانا چاہیے، یہ گرنا چاہیے، دکان اس کی ٹھپ ہونی چاہیے، کاروبار اس کا ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ہر فیلڈ میں یہ ہے۔ میں کہوں گا میرے دوست، جو کچھ بھی کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے اللہ کا سبق فراموش نہ ہونے دو نا، تم رسول اللہ کی تعلیمات ہاتھ سے نہ جانے دو نا۔ تمہیں واسطہ ہے آج اپنے دین کی اقدار کو زندہ کرو نا۔ تم کہو نا، او میرے ستانے والے، اور 100 بسم اللہ تو ستاتا رہے، لیکن میں اپنے مدنی دولہا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو ستاتا چلا جا، میں مسکرا کر تیرا ستانا برداشت کرتا چلا جاتا ہوں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ اچھائی کے ساتھ ہٹا دیتا ہے برائی کو۔ اچھا، پھر نتیجہ قرآن نے بول دیا، وہ ہٹا دیتا ہے اچھائی سے برائی کو۔ مطلب یہ ہوا کہ اچھائی میں یہ جان ہے نا کہ وہ برائی کو ہٹا دیتی ہے، اچھائی میں یہ طاقت ہے نا کہ وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، میں وقت کے اندر ہی بات سمیٹنا چاہوں گا، لیکن ایک حوالہ میرے نظر میں آ گیا سورہ فرقان کا۔ وہاں 2 تفسیروں میں سے ایک تفسیر میں ابھی آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ وہ جو ایک آیت ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب جاہل طبقہ ان سے ملے اور یہ ان سے ملے تو یہ اللہ والے، اللہ کے بندے سلام کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی علامہ قرطبی نے بیان کیا۔ 2 تفسیریں دونوں کی دونوں علامہ قرطبی نے بیان کی ہیں، لیکن 2 میں سے ایک میرے ذہن میں آ گئی، میں خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب جاہل طبقہ، جاہل جہاں بھی ہو، لڑائی جھگڑا مار پیٹ درشت انداز گالی گلوچ، تو گالیاں دینے والے جب اللہ کے بندوں سے ہم کلام ہو، مخاطب ہو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلاما۔ کیا معنی؟ یہ کوئی ایسا قول بول دیتے ہیں کہ ماحول میں جو آگ بھڑکنا چاہتی ہے نا، اس آگ میں سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے غلط رویے کے نتیجے میں یہ میٹھا بول دیتے ہیں، میٹھا انداز لے لیتے ہیں، اچھا سا کردار سامنے لے آتے ہیں، جس سے وہ آگ لگا ماحول سلامتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ لیکن رکنا ہے مجھے، یہ تفسیر نمبر 1 تو میں نے بیان کی، مجھے رکنا ہے اور رک کر کے دوسری تفسیر ضرور کہنی ہے۔ اب جب کہ خاص کر کے رمضان المبارک کا مہینہ سر پر ہے تو مجھے آج یہ تفسیر ضرور کہنی ہے۔ وہ میرے گھر کا لطیفہ، میری بیٹی ابھی 6.25 سال کی ہوئی تو میں انسانی فطرت بتانے لگا ہوں۔ انسانی فطرت تو میں 2-2.5 مہینے پہلے ہی وہ ٹریننگ، بیٹی نماز پڑھنی ہے، اٹھنا چلنا، وہ نہیں پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا اٹھنا، بڑی ہو گئی ہے تو جوان ہو گئی ہے تو مجھے اب ٹالتی کیسے ہے؟ انسانی فطرت سمجھو، بچوں میں فطرت صحیح سمجھی جا سکتی ہے۔ کہنے لگی بابا صبح سے پڑھوں گی۔ میں نے کہا اچھا، اب جاگ رہی ہے، اب پڑھ نہیں رہی تو صبح تو سوئی ہوگی، تب کیسے پڑھے گی؟ لیکن انسانی فطرت، جملہ سنیے، بندہ کوئی بھی اچھائی وہ کہتا اچھا کل سے کروں گا۔ اچھا، کئی لوگ نماز پڑھو جی، اچھا جی اس رمضان سے شروع کر دوں گا جی، اور جی فلانا کام جی، لو جی پھر اس جمعے کو میں کر دوں گا شروع جی۔ تو فوری طور پر کام کرنے کی بجائے انسانی فطرت ہے وہ ڈیلے کرتا ہے، وہ وقت آئے گا تو پھر، وہ وقت آئے گا تو پھر، جانتا نہیں ہے کہ اگر وہ وقت آیا ہی نہ تو پھر، یہ تو ڈیلے کر رہا ہے، وہ وقت آئے گا تو پھر۔ میں نے کہا جانتا نہیں ہے اگر وہ وقت آیا ہی نہ تو پھر۔ چلو میں کہتا ہوں آ گیا رمضان، اب تو آ گیا نا رمضان، اگلا سبق شاید رمضان کی رات میں ہو جائے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو پھر آؤ میں ایک سبق بتاؤں۔ یاد رکھنا کہ گناہ اور اچھائی، میں نے اس کی ایک تصویر ابھی آپ کے سامنے یہ کہی، کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اچھا کرو، یہ تصویر نمبر 1 تھی۔ تصویر نمبر 2 کیا ہے؟ کوئی تمہارے ساتھ برا نہ بھی کرے اور تمہارے اندر ایک پاپی چھپا ہوا ہے
جس میں بدی کی آگ بھری ہوئی ہے، جس میں گناہ کی آگ بھری ہوئی ہے. یہ گناہ کی آواز اندر سے شیطان ڈالتا ہے نا. ہر بندہ کوئی حرام بول، حرام قول، حرام کھانا، زنا، بد نظری، بہت سارے گناہ. یہ انسان کے اندر کی آواز جسے ہم ہمزاد کہتے ہیں. رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے، اور شیطان ہمیشہ برائی کی آواز لگاتا ہے اور فرشتہ یلقین الخیر، فرشتہ ہمیشہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو اچھائی کی آواز بھی بندے کے اندر سے ابھرتی ہے. اسے ذرا ایک طرف کرو، یہ میرا عنوان نہیں ہے. برائی کی آواز بندے کے اندر سے نکلتی ہے. وہ جو شیطان ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ برائی کی آواز لگاتا ہے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے. زین لہم الشیطان اعمالہم، بندے کے گندے گندے کام وہ سونے کر کے سامنے لاتا ہے. بندہ کہتا ہاں یہ کام تو بڑا اچھا ہے، ہوتا وہ سونا ہے، اچھا ہے. شیطان سونا کر کے سامنے لاتا ہے، لیکن بالکل ایسے جیسے سعدی نے کہا، وہ دھاری دار سانپ کی خوبصورتی نہ دیکھنا، وہ یہ اندر سے بڑا زہریلا ہے. بعض سانپ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بیوٹیفل، لیکن اندر سے بڑے زہریلے ہوتے ہیں. تو شیطان گندے گندے کام سونے بنا کر انسانی نظر کے سامنے لے آتا ہے. اب میں سبق بتانے لگا ہوں. بھیا دوسروں کے ساتھ تو اچھائی کر لی، یہ جو اندر بدی کی آگ لاوا بن کر پھوٹ رہی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ جو اندر سے ایک آتش فشاں ہے جو پھٹنا چاہتا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ آؤ قرآن کی تفسیر نمبر 2 آپ کی خدمت میں لاؤں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، یہ جو اندر کی برائی ہے، اگر اسے ختم کرنا ہے تو تمہیں نیکی کا سہارا لینا پڑے گا، تمہیں اچھائی کا سہارا لینا پڑے گا. جیسے آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ کو بجھنا ہی پڑتا ہے. سمجھو کہ نیکی اللہ کی رحمت کا پانی ہے اور بدی یہ آگ کا شعلہ ہے. جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو بدی کے شعلے کو بجھنا ہی پڑتا ہے اور آب رحمت غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال کہاں سے میں نے پڑھی؟ قرآن حکیم سے پڑھی. رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روک دیتی ہے، یہ نماز روک دیتی ہے برائی سے اور بے حیائی کے کام سے. آپ نے جانا نیکی کی طاقت کا اندازہ، آپ نے جانا کہ یہ نیکی یہ برائی کو ہٹاتی ہے، ختم کرتی ہے. وجود کے اندر جو گناہوں کی آگ ہے، یہ نیکی اسے بھی ختم کر دیتی ہے اور بندہ نیک ہو جاتا ہے، پارسا ہو جاتا ہے، وہ ٹھنڈا مزاج ہو جاتا ہے. تو پھر آؤ میں کہنے لگا ہوں، رمضان المبارک میں نیکی نہیں بلکہ طاقتور نیکی بن جاتی ہے. باقی سال بھر نیکی ہے، لیکن رمضان میں وہ طاقتور نیکی ہے. یہ میں نے کہاں سے بول دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے خود ارشاد فرمایا کہ ویسے ظہر پڑھو نا سال بھر تو وہ ظہر ہی ہے، لیکن اگر تم رمضان میں ظہر کی نماز پڑھتے ہو وہ 70 ظہریں بن چکی ہے. رمضان کی فجر 70 فجریں بن چکی ہے، رمضان کی عصر 70 عصریں بن چکی ہے. تو میں نے عنوان قائم کیا، سال بھر نیکی ہے، لیکن رمضان میں وہ مہا نیکی ہے، وہ طاقتور نیکی ہے. صرف نیکی کا کمال یہ ہوتا ہے وہ بدی کو دبا دیتی ہے، اور جو بہت طاقتور نیکی ہو وہ تو بہت زیادہ دبا دیتی ہے. تو آؤ رمضان میں یہ مشق کرو، رمضان میں یہ چلہ کرو، اپنی نظروں کو نیکی کی عادت ڈالو. رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو نیکی کی عادت ڈالو. رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرتے چلے جاؤ، برائیوں کی عادت خود ہی دبتی چلی جاتی ہے. عملی تصویر دیکھنا چاہو تو جو شخص سال بھر مسجد میں قدم نہ رکھے، رمضان کے مہینے میں وہ سویرے اٹھ کر مسجد میں بیٹھا نظر آتا ہے. وہ نیکی کی طاقت ذرا بڑھ جاتی ہے اور گناہ کی طاقت ذرا کیا ختم ہی ہو جاتی ہے. وہ گناہ کا باپ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے نا رمضان المبارک میں. تو آؤ، یہ کئی لوگوں کو کہا گیا آپ میاں داڑھی شریف سنت رکھ لو، اور جی پہلے نماز شروع کریں گے نا، پہلے فلانا گناہ چھوڑیں گے نا تو پھر یہ کام کریں گے. میں کہوں گا نہیں، تم گناہ چھوڑ کر پھر نیکی لینا چاہتے ہو. قرآن کہتا ہے نیکی لے لو، گناہ خود ہی ہٹ جائے گا. میں یہ سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں، نیکی لے لو، نتیجے میں گناہ خود ہی ختم ہو جائے گا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. میرے پاس چونکہ منٹ رہ گئے 1-2، مگر میں اس پر کچھ اور بولتا، لیکن میرا مقصود واضح ہو چکا، میرا مدعا آپ پر کھل چکا. یہ جو 8 تفسیریں بیان ہوئیں، شرمندہ ہونے والی بات ہے ویسے، یعنی ہم سب کردار کے ایسے درجے میں ہیں کہ شرمندہ ہونے والی بات ہے، لیکن چلو میں بطور معلومات آپ کو سنا دیتا ہوں.
اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں برائی کا، سیئہ کا مقابلہ کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ. تو کہا کہ دیکھو یہ تقدیر شر جو بری تقدیر ہے، بندہ کی بازو ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، مال گم گیا، آگ لگ گئی، بچہ مر گیا وغیرہ وغیرہ، یہ جو پریشانیاں ہیں یہ اصل میں ایک سیئہ ہے، یہ بندے کی طرف بڑھتی ہے. تو بندہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اچھائی سے، یعنی صبر سے. تو ایک تفسیر اس کی یہ بیان ہوئی کہ پریشانی بندے کی طرف آئے تو یہ ہے ویسے برا، بندہ برا ہی جانتا ہے اسے، اور بندہ اس کا مقابلہ اچھائی سے کرے یعنی صبر سے کرے تو یہ صبر آخر اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایک تفسیر بیان ہوئی ہے. یہ تو میں نے بطور تمہید کہی. یہ ایک تفسیر یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ عقل مند اچھائی کے ذریعے برائی کو ہٹا دیتے ہیں. اس پر سننا ذرا، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام کا، بلکہ تاریخ ولایت کا بڑا اونچا نام ہے. حضرت خواجہ شقیق بن ابراہیم بلخی، یہ شقیق بلخی کے نام سے معروف ہیں. تو آپ کو اطلاع ہوئی حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کہ عبداللہ ابن مبارک بڑا اونچا بندہ ہے، بڑی شہرت سنی ہے اس کی، اہل اللہ کی نظر میں بڑا مقام ہے اس کا. خواہش ہوئی ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. پہلی ملاقات تو جس گھر میں عبداللہ ابن مبارک رہتے تھے، یہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بھی ہیں اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام بھی ہیں. اچھا تو ملاقات کے لیے گئے. پہلی ملاقات تھی. عبداللہ کہنے لگے کہ من این انت، کہاں سے آئے ہو بھائی؟ شقیق بلخی کہنے لگے میں بلخ سے آیا ہوں. تو ملاقات چونکہ تھی پہلی، ابن مبارک کہنے لگے وہ شقیق کو جانتے ہو ادھر؟ وہ شقیق کو جانتے ہو ادھر؟ یہ خود آئے تھے نا ملنے. تو کہا شقیق کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں جی سنا ہے، جانتا ہوں. بتایا نا کہ میں ہی ہوں. کہا جانتا ہوں. کہنے لگے کہ کیف طریقۃ اصحابہ، بڑا نام ہے اس کا یار، اس کے یہ جو مرید ہیں وہ یہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والے، کیا طریقہ کار ہے ان کا؟ جانتے ہو کچھ؟ شقیق کیسا ہے، اس کے مریدوں کا طریقہ کیسا ہے؟ سستے تصوف کرنا بڑا جانتے ہو آپ، وہ سستی سی صوفی جس میں ککھ نہیں ہوتا، جس میں تابعداری رسول کی ہے ہی نہیں ہے نا، وہ سستی تصوف اور سستی ولایت بڑی ڈھونڈتے ہو. یہ دیکھو ایک انداز، یہ دیکھو. کہا اس کے اصحاب کا طریقہ کیا ہے؟ جواب سننا. شقیق کہنے لگے اذا منعوا صبروا وان اعطوا شکروا. کہا ان کی شان یہ ہے کہ اگر انہیں نہ دیا جائے یعنی اللہ روک لے تو وہ صبر کرتے ہیں. یہاں تک تو ہو گیا نا قرآن کہ وہ پریشانی کا مقابلہ صبر سے کرتے ہیں. کہا اگر نہ دیا جائے نا انہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، وہ شقیق کے مرید. اور اگر دے دیا جائے تو وہ شکر کرتے ہیں. اب بظاہر کام تو بڑا اونچا تھا نا، لیکن جو پوچھنے والا تھا وہ بھی غضب کا بندہ تھا. وہ کہنے لگا کہ طریقۃ کلابنا ہکذا، یہ جو تو نے کہا ہے نا شقیق، اور یہ تو ہمارے کتوں کا طریقہ ہے. انہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے تو سنا تھا کہ شقیق بڑا اونچا ہے، اس کے مرید بھی ایسے ہی ہوں گے. اس بندہ خدا نے کتنے صبر سے سنا. کہا یہ تو ہمارے کتوں کا طریقہ ہے کہ میاں اگر انہیں مل جائے تو شکر کریں، نہ ملے تو صبر کریں. شقیق نے عاجز بن کر کہا کہ وَكَيْفَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ، اچھا پھر آپ بتائیے کہ کیسے کرنا چاہیے؟ شقیق کے مریدوں کا حال تو یہ ہے، لیکن یہ تو کتوں کا حال ہے. بتائیں پھر کیسے کرنا چاہیے؟ سننا میاں، اب شرم والی بات آ گئی، ہم نہیں پہنچ سکیں گے یہاں، ہم اتنے گر گئے اتنے زیادہ گر گئے. عبداللہ کہنے لگے ہم الذی الکاملون ہم الذین اذا منعوا شکروا واذا اعطوا آثروا. فرمایا کہ اللہ کے خاص تو وہ ہیں، کامل وہ ہیں کہ جنہیں اگر نہ دیا جائے شکر یہاں کریں، وہ ملنے پر شکر کرتے ہیں، یہ نہ ملنے پر شکر کریں، اور اگر مل جائے اب شکر نہیں بلکہ اب یہ اوروں پر خرچ کر دیتے ہیں. یہ ہے کاملون، یہ ہے کاملون. یہ میرا وقت چونکہ سمٹ رہا ہے، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. جہاں ہم سے جیسے لوگ ملیں تو شکر کریں، اور میں یہ تو کتے بھی ایسا کر لیتے ہیں. کامل یہ ہے نہ ملیں تو پھر بھی کہیں مولا شکر ہے، اور مل جائیں اب شکر نہیں، اب تو کچھ اس سے بھی اگلی منزل، شکر کرنے کے بعد کہیں مولا
تو نے مجھے دے دیا ہے، کوئی اور بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے، میں اسے عطا کر دیتا ہوں. یہ کاملون کا طریقہ ہے. انشاءاللہ العزیز آج میں صبر کی بحث آپ کی خدمت میں مکمل تقریباً کر چکا. اگلی نشست سے اس سے اگلا کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہے، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہے، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہے. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ